بیانات سے اللہ حضور ہم سے جلدی مر جاتا ہے. آخر دل و رام کیا وجہ ہے کہ یہ اس چرو پر
پرواز نہیں ہوتی ہے، اس کی روح نہیں نکلتی ہے۔ اللہ اللہ برادران ملت اسلامیہ، اس کی روح میں ہاتھی پہ آئے، ہاتھی پہ غیب کی آواز آتی ہے، اے دلو رام تمہارے تمہارے قریب میں، تمہارے ارد گرد میں تمہارے جتنے ہندو بھائی ہیں، ماں بہنیں ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو بولو کہ روم سے نکل جائے، ان کو بولو کہ روم سے نکل جائے۔ اللہ کے کبیرہ وہ دلو رام جو پوری زندگی میں نبی کی شان میں نعت پاک پڑھتے رہے، نعت پاک لکھتے رہے، پوری زندگی کو ختم کر دی ہے، مگر نبی نے کیا انعام عطا فرمایا، نبی نے کیا نوازش کیا ہے، کیا انعام اکرام عطا کیا ہے۔ جیسے ہی ہاتھی پہ گیٹ سے آواز آئی، دلو رام کہہ دو روم میں جتنے لوگ ہیں، تمہارے ارد گرد میں جتنے لوگ ہیں، تمہارے قریب میں جتنے لوگ ہیں، سب کو کہہ دو روم سے باہر نکل جائے۔ اتنا ہی نکلنا تھا، نبی نے بشارت دی ہے، دلو رام پوری زندگی میں تو نے میری شان میں نعت پڑھتا رہا، لکھتا رہا، میں تم کو کفر کی حالت میں، کافر کی حالت میں مرنے نہیں دوں گا۔ دلو رام پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، اب ظاہر سی بات ہے کلمہ اگر پڑھ لیا تو ان کی موت حالت ایمانی درود پرواز ہے۔ جملہ پر غور کیا، تقریر نہ سنیے، ہمیں سن کر کے عمل کرنا ہے اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ہم کو بھی نعت پاک آئندہ پڑھنا ہے، مرکبت پڑھنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے۔ ایک ایک جملہ پر غور کیجیے گا، ہمارے معاشرے میں مسلمان مر جائے تو اس کو ہم نہلا دھلا کر کے، کفن پہنا کر کے جنازہ پڑھتے ہیں، قبرستان لے کے جاتے ہیں، دفناتے ہیں، جو ہمارے اسلامی طور طریقہ ہے اسی طرح کرتے ہیں۔ مگر ہندو کے مذہب میں وہ دلو رام جو انتقال ہو چکا تھا، ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی موت ایمان کی حالت پر ہوئی ہے۔ دلو رام کے گھر والوں کو، رشتے دار کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی موت ایمان کی حالت پر ہوئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے دلو رام کے گھر والوں نے بس چندن کی لکڑی کو اکٹھا جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جو ہے دلو رام کے لاش کو رکھا گیا اور چندن کی لکڑی میں جو تیل ڈالتے ہیں، ان کے مسئلے میں جو کرتے ہیں، سب کچھ کیا، آگ لگائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی وہ چندن کی تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی، مگر دلو رام کا جسم کا ایک بال بھی دیکھا نہیں ہوا، جسم کا ایک بال بھی دیکھا نہیں ہوا، جسم پر بھی آنچ نہیں آئی۔ مجھے جانے بات آگے، حالانکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ لوگ حیران پریشان، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جتنے لوگ ہندو لوگ مرے ہیں، اسی لکڑی پر لیٹا کر کے آگ لگا دی ہے، سب جل کے راکھ ہو جاتا ہے، سب جل کے خاکستر ہو جاتا ہے۔ آخر کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ پنڈت کے پاس گیا، پنڈت بھی حیران ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اسی کے قریب میں ایک مسلم کا گاؤں تھا، مسلم کے عالم دین سے پوچھا کہ بھائی ہمارے مذہب میں جتنے ہندو لوگ مرا ہے، انتقال ہوا ہے، ہم نے اپنے لکڑی جمع کر کے اور اس کی لاش رکھتے ہیں، پھر آگ لگاتے ہیں، سب جل کے راکھ ہو جاتا ہے، مگر دلو رام کی لاش کو اس چندن کی لکڑی پر رکھا، چندن کی لکڑی تو جل کے راکھ ہو گئی ہے، مگر دلو رام کا جسم کا ایک آنچ بھی نہیں آیا، ایک بال بھی نہیں چلا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مولانا چھوٹے موٹے نہیں تھے، جب حدیث پاک پر غور کیا تو لوگوں مولانا صاحب نے بتایا، دیکھو دراصل بات یہ ہے، وہ کیا کرتا تھا ذرا بتاؤ۔ تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ دلو رام نے پوری زندگی میں نبی کی شان میں نعت پڑھتا رہا، نبی کی شان میں نعت لکھتا رہا، پوری زندگی میں نعت پڑھتے رہے، لکھتے رہے، اور اس کی حالت پر انتقال ہو گیا۔ مولانا نے برجستہ جواب دیا، اے ہندو کے مذہب والے، یہ دلو رام تمہاری مذہب میں نہیں مرا ہے، بلکہ نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مرا ہے۔ جو نبی کا کلمہ پڑھ لے، جو نبی کا کلمہ پڑھ لے، دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی جلا نہ پائے گی۔ اللہ ایمان میں اور ترقی کا بنا۔ اور اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ ہمارے گھر گھر کے بچے
نبی کی شان میں نعت پڑھے، مرتبت پڑھے، لکھے، بس شرط ہے کہ ان کے ماں باپ کو توجہ دینا پڑے۔ یہ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے دیجیے، منع نہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم دیجیے۔ آج افسوس ہو رہا ہے، ایک انسان نے اپنے بیٹے کو وکیل بنایا، جج بنایا، PI بنایا، کیا کیا نہیں بنایا، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے گھر میں کوئی نہیں ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اور جب ان کو کہا کہ بھائی تمہارے باپ نے تم کو اتنی محنت سے پڑھایا، وکیل بنایا، جج بنایا، PI بنایا، تم تو باپ کے قبر میں تو جاؤ، اس نے کیا جواب دیا؟ میں جاؤں تو وہاں جا کے کیا کروں؟ میرے باپ کو تو دینی تعلیم کیا نہیں، دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ افسوس، اگر آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس والے ثواب کریں گے، ہمارے قبر میں بھی جائیں گے۔ اگر ایک قلعہ پورا نہ ہو پائے تو اپنے گھر میں علماء کرام کو بلا کر کے پورا ختم کرا کر کے اس والے ثواب کریں گے۔ اور یہ ابھی بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا، دل میرا مچل رہا تھا، دل ایک نقطہ کی بات کیجیے۔ اور میں آپ کو اس سے پہلے تو کیا بتاؤں، یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی مستقیم صاحب کی مدد عالم اور ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک لڑکے کے شکل میں ہے، ایک بچے کے شکل میں ہے، عالم دین کو ان کی صلاحیت کے بارے میں، ان کی علمیت کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں ایک عالم نہیں جانتے، بے شک ایک عالم ہی جانتے ہیں۔ جب بات آ گئی ہے وہ بتاتا چلو کہ ایک پنڈت تھا، پنڈت، جب بات آئی ہے اسی کے مطابق بتا دیں۔ ایک پنڈت تھا اور پنڈت نے ایک طوطا کو پال کے رکھا تھا۔ طوطا کو سمجھتے ہیں نا، اور ہمارے مسلم بھائی بھی طوطا کو پالتے ہیں، اور الحمدللہ یہ طوطا وہ ہے کہ سکا سالم کے بارگاہ میں رہا کرتے تھے اور ہاتھ میں سے قرآن بن گیا۔ نہیں تو وہ طوطا ہے تو سکا سالم کی بارگاہ میں رہتے تھے اور سن کر کے وہ طوطا ہاتھ میں سے قرآن بن گیا۔ مگر یہ طوطا پنڈت کے گھر میں تھا، غور کیجیے گا، پنڈت کے گھر میں تھا تو ظاہر سی بات ہم اپنے گھر میں رہتے تو طوطا کو جو سکھائیں گے وہی سیکھے گا۔ اب جس قوم کے اندر وہ طوطا پرورش پائے گا، جو سکھائے گا وہی سیکھے گا۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو جس طرح سے تربیت دیں گے، جس طرح ہم اخلاق پیش کریں گے، جس طرح کردار پیش کریں گے، انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے، بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے اخلاق اور کردار پیش کریں گے۔ مگر طوطا تھا، وہ پنڈت پرورش کر رہا تھا، تو وہ پنڈت جب جب بھی پانی دیتا تھا یا کچھ کھانے کا دانہ دیتا تھا تو کیا بولتا تھا؟ پنڈت کا جملہ ہے، ہمارا جملہ نہیں ہے، سنیے گا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو وہ پنڈت کیا بولتا تھا؟ پر طوطا رام چندر لاگے گرو، یہ جملہ بولتا تھا پنڈت، بول طوطا رام چندر لاگے گرو۔ اب وہ جو طوطا کو جو بار بار بتایا جاتا تھا وہ طوطا کو یاد ہو گیا، اور وہ پنڈت نے طوطا کو یاد نہیں رکھا۔ تو جب بھی وہ پنڈت پانی دیتا تھا، دانا دیتا تھا، کھانا دیتا تھا، کچھ بھی دیتا تھا تو وہ طوطا بولتا تھا رام چندر لاگے گرو، رام چندر لاگے گرو، رام چندر لاگے گرو۔ مگر ایک دن ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کا ہم قید میں رہیں، اگر موقع مل جائے تو فرار ہو جائیں گے، نکل جائے گے۔ جیل خانہ ہوتا ہے، قید خانہ ہوتا ہے، وہ تو طوطا قید خانہ میں تھا۔ جیسے ہی طوطا کو موقع ملا فرار ہونے کا، طوطا نے فرار ہو کر کے، مان لیجیے کہ یہ مسجد کا نام ہے مسجد آل رسول،
इसी के इर्द गिर्द किसी के छत पे आके बैठा, इसी के इर्द गिर्द के किसी के छत के आगे बैठा। और हमारे आपके पीर साहब जो तशरीफ लाने वाले हैं, उनके खास मुरीद ने जैसे ही छत पर गया तो देखा एक तोता है, तो चुपके से तोता को पकड़ लिया। जुमला पर गौर कीजिएगा, तोता को पकड़ लिया। अब वो जो है घर लेकर आया और पिंजरिया के अंदर डाल दिया। अब वो इंसान तोता को पानी देने आता है, तोता को दाना देने आता है, तोता को खाना देने आता है। तो जब ये जो कुछ भी देने आता है, जो पंडित ने जो सिखाया था कि तोता पर रामचंद्र लागे गुण, तोता पर रामचंद्र लागे गुण, तो पीर साहब के मुरीद ने हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम साहब से दीनी दर्द ले चुका था, कलमा तैयबा बार बार याद कराया। तो वो हमारे आपके पीर साहब जो आने वाले हैं, उनके मुरीद ने जो तोता को पकड़ कर पिंजरिया में डाला, जब जो कुछ भी देने जाता था तो तोता वही बोलता था, रामचंद्र लागे गुण, रामचंद्र लागे गुण। आप पीर साहब के मुरीद को इतना गुस्सा आया, जो हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम साहब ने उसको दीनी तालीम दे चुका है, उसको पढ़ा चुका है, तो उसको इतना गुस्सा आया और बोलता क्या बकता है कमबख्त, पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना कहना था, वो तोता जो पढ़ रहा था रामचंद्र लागे गुण, सब के सब भूल गया। अब पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जब भी पीर साहब के मुरीद जो है, जो पानी देने जाता है, यही कलमा शरीफ पढ़ता है, जब भी दाना देने जाता है यही कलमा शरीफ पढ़ता है, जो कुछ भी देने जाता है सब यही कुछ पढ़ता है। क्योंकि उस मुरीद को, पीर साहब के मुरीद को पता था, क्योंकि हमारे हजरत ने वो कलमे का फजीलत बता दिया है, जो कलमा शरीफ पढ़ ले उनकी फजीलत ये है कि दुनिया की आग को क्या, जन्नत की आग जला ना पाएगी। जब वो तोता ने कलमा शरीफ पढ़ लिया, कलमा शरीफ पढ़ लिया और मुसलमान बरसका हो चुका, अब जो है जिस पंडित के पंजरा से भाग के आया था, पता कर रहा है, पता कर रहा है, मालूम कर रहा कि हमारा तोता कहाँ चला गया। पता करते करते, मालूम करते करते पता चला हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम साहब किबला मस्जिद आले रसूल इमामत कर रहे हैं। उसी के करीब एक बड़ा मकान है, जो उसके छत पर बैठा था। पीर साहब के मुरीद ने पकड़ करके पिंजरिया में डाल दिया है। उसको पता चला, उसकी पता के मुताबिक जो है पंडित आया उस तोता को लेने के लिए। उस इंसान से कहा, जनाब ये तोता मेरे घर में परसों से परवरिश पा रहा था, परवरिश में पाल रहा था, मगर इत्तेफाक से ये तोता जो है निकल चुका है। ये तोता की निशानी ये है, ये तोता की हमारा पहचान ये है। पीर साहब के मुरीद है, झूठ नहीं बोलेंगे, सच ही बोलेंगे। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम साहब ने यही दर्श दिया है कि जब भी बोलो सच बोलो, झूठ मत बोलो। उसने भी कहा कि हाँ पंडित, ये तोता इत्तेफाक से इसी छत पर आया था, जब मैं पकड़ लिया इसके पिंजरिया में डाल दिया। अगर तुम लेके जाना चाहता हो, लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ, कोई मना नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। गौर कीजिएगा, पंडित ने अब उस तोता को फिर लेके गया और पिंजरिया में डाल दिया। जैसे ही डाल दिया, अब पंडित घर से पानी लाता है, तोता को पेश करता है। अब तोता वो नहीं पढ़ता रामचंद्र लागे गुण, पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दाना लाता है तो यही कलमा पढ़ता है, जब पानी लाता है तो यही कलमा पढ़ता है। पंडित को गुस्सा आया, अरे ये तोता जो बरसों से मैं रखता था, परवरिश करता था, जो सिखाया था वो रामचंद्र लागे गुण पढ़ता था, ये चंद दिन क्या नहीं हो गया, एक मुसलमान के घर में रहा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब पंडित कहता है इस तोता के लिए मेरे घर में, मेरे पिंजरिया में जगह नहीं है, इनको आजाद कर दिया जाए। अब जुमला पर गौर करो, ये जब एक तोता नबी का कलमा पढ़ ले, जब ये दुनिया के हिंदू के पिंजरिया से आजाद हो जाए, तो मुसलमान मेरे कौम के नौजवानों बुजुर्गों नबी का कलमा पढ़ लिए हैं, इंशाअल्लाह यह भी आज़ाद है, वह भी आज़ाद है, कब नबी मदन में भी आज़ादी होगी।
حضرات اب میں ابھی شیر شاید کچھ کہا نہیں، میں ابھی ماحول بنا رہا تھا، میں آج حالات سے واقف نہیں ہوں، میں مولانا حضرت مفتی مختلف بات کے قریب ہوں۔ حضرات آئیے دو شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو بھی آپ کے حوالے کروں گا آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی شاعر نے جاہل کو کرنی ہے، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، اسی پہ مہربان اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء، اے عاشقان شہ انبیاء، درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جب درود کی بات آئی ہے سنیے، اس وظیفہ پر عمل کیجیے۔ جب انسان درود پاک پڑھتے ہیں، میں حضرات گرامی آپ لوگ کھڑے ہو جائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول، اولاد رسول، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ تشریف رکھیے، حضرت کا دیدار کیجیے اور فیض لیجیے۔ حضرات گرامی، اپنے سرکار تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی حضرت کا خیر ہم سب پر جاری اور سارے رہے گا۔ دو شعر یاد آ رہا ہے، سنیے۔ پنجتن کی غلامی، پنجتن کی غلامی بڑا سلا دے گی، پنجتن کی غلامی بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی۔ اور مت چھوڑنا دامن اہل بیت کو، آل رسول کو، مت چھوڑنا دامن اہل بیت کو، آل رسول کو، یہ بندگی تمہیں مولا سے ملا دے گی، مولا سے ملا دے گی۔ اور شعر یاد آ گیا ہے، سنیے، سماعت کیجیے گا۔ میدان میں آ جائے، میدان میں سرکار کی سامنے کا راز سنیے گا، اس کی نسل کے بارے میں۔ میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں، میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں، یہ ایسے سورج ہے کہ ڈھلتا نہیں، سورج ہے کہ ڈھلتا نہیں۔ کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں؟ ایک جملہ کو نوٹ کیجیے گا، کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں؟ لغات اٹھا کر دیکھیے، سید کا کبھی مطلب بدلتا نہیں۔ جب آپ نے مزاج بنا لیے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی حضرت کی نگاہ کرم ہوگی اور میں بولتا رہوں گا اور مجھے آتا ہی رہے گا۔ خریداروں سے کہہ دو، خریداروں سے کہہ دو کہ کوئی قیمت نہ لگائے، خریداروں سے کہہ دو کہ کوئی قیمت نہ لگائے، خون علی بہتا ہے بکتا نہیں، خون علی بہتا ہے بکتا نہیں۔ اور سنیے، نبی کی شان میں کیوں پوچھتے ہو مجھ سے فضیلت رسول کی، کیوں پوچھتے ہو مجھ سے فضیلت رسول کی؟ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، سیرت رسول کی، دیکھ لو سیرت رسول کی۔ اور طاہر مجھے امید نہیں تھی یہاں آنے کی، اور میری طبیعت وقت کے بعد سب تک خراب ہو چکی،
بس حضرت کا نام لیا، میں کہا کہ بس اللہ کے ولی کے میں دیدار کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ کے ولی کا نظر کرم ہو گیا تو انشاءاللہ مجھے دوا لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے امام صاحب نے بتایا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ کر نہیں پایا، الحمدللہ ابھی میں مکمل طور پر صحت یاب ہوں، کوئی تکلیف نہیں۔ بس یہ حضرت کی نگاہ کرم۔ سنیے، کیوں پوچھتے ہو مجھ سے فضیلت رسول کی؟ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، سیرت رسول کی، اور طاہر قسم خدا کی محشر میں دیکھنا ہر شخص کو ضرورت پڑے گی رسول کی۔ آخری سے کیوں پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ؟ کیوں پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا؟ کیوں پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا، جب خود خدا پڑھتا ہے خطبہ میرے نبی کا؟ جب خود خدا پڑھتا ہے خطبہ میرے نبی کا، ذرا سوچو کیسا ہوگا، ذرا سوچو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا، ذرا سوچو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا، چاند سے بھی زیادہ روشن ہے تلوار میرے نبی کا۔ اور عشق نبی نے کہہ دیا، عشق نبی نے ڈھل کر یہ کہہ دیا کہ کعبے کا کعبہ ہے روضہ میرے نبی کا۔ جب بات آ گئی سنیے، انشاءاللہ موقع ملے گا، حضرت نگاہ کرم ہوگی، پھر دوبارہ آؤں گا، پھر شعر و شاعر سناؤں گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میں آگے بات تو بڑھ رہا ہوں، سنیے جملہ پر غور کیجیے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، آئیے آج ہم اور آپ جو ہے یہ اکٹھا جمع ہوئے ہیں، مجھے یقین کامل ہے یہ پروگرام قابل قبول ہے، کیونکہ آل رسول ضمانت ہے، یہ پروگرام قابل قبول ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حدیث پاک میں آیا ہے کچھ ایسے مقرر فرشتے ہیں جو زمین میں اترتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون ہے اللہ کا بندہ میں سے جو ذکر اللہ کرتے ہیں، جو ذکر رسول کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو شہید کربلا کرتے ہیں۔ مطلب طور پر مان لیجیے وہ فرشتے ڈھونڈتے مسجد آل رسول میں لائے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے دیکھتے ہیں پیر صاحب بھی ہے، پیر صاحب کے مرید بھی ہے، ہمارے امام صاحب بھی ہے، ہم بھی ہے۔ مقرر فرشتے جملہ پر جو آپ آئے نا اس کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ لوگ جو ہے محفل میں آنے میں جذبہ نہیں لیتے، شوق پیدا نہیں کرتے۔ ایک بات تو یہ کہ آل رسول کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ موسموں کو دیکھنا عبادت ہے، جب پیر صاحب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر ہم نہ آئے تو عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ مگر وہ فرشتے اس محفل کو زمین آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ جملہ پر غور کیجیے گا، زمین آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب یہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اختتام ہو جاتا ہے، تو فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ رب فرماتا میرے فرشتوں کیا میرے بندے کا کیا حال ہے؟ وہ فرشتہ عرض کرتے مولا مسجد آل رسول میں پیر صاحب بھی تھے، ان کے مرید بھی تھے، امام صاحب بھی تھے، اور دیگر علماء کرام بھی تھے۔ کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ذکر کر رہے تھے۔ کہا کہ ذکر کر رہے تھے؟ تیرا ذکر کس کا ذکر ہے؟ مولا تیرا ذکر کر رہی تھی۔ رب فرماتا ہے میرے بھائی کو ذرا بتا، جو بندے میرا ذکر کر رہا تھا کیا بندے نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں دیکھا۔ رب فرماتا ہے اگر وہ بندے مجھ کو دیکھ لیتا تو کیا کرتا؟ فرشتے عرض کرتے اور زیادہ ذکر کرتا۔ فرماتا ہے فرشتے ذرا بتا تو صحیح، مسجد آل رسول میں جو آئے تھے کچھ مانگتا بھی تھا کیا؟ اللہ اکبر۔ وہ تو جنت کے طلبگار تھے، جنت مانگتا تھا۔ رب فرماتا ہے سنیں رب کی رحمت کو دیکھیے، رب فرماتا ہے میرے فرشتے ذرا بتا میرے بندے نے جنت دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ پھر رب فرماتا ہے اگر جنت دیکھ لیتا تو فرشتے کے اگر جنت دیکھ لیتا تو اس کا اور شوق اور جذبہ پیدا ہوتا۔ پھر اللہ
फरमाता है मेरे फरिश्ते जरा बता उसने दोज़ख को देखा? कहा कि नहीं देखा। कहा कि देख लेता तो फरिश्ते अर्ज करते मौला तेरे बंदे अगर तेरे दोज़ख को देख लेता तो और जो है वो जो है नमाज की पाबंदी करते, शरीयत पर अमल करते, पीर साहब रोज़ाना मुलाकात करते, दिल में खौफ पैदा हो जाता। अब रब की रहमत जोश में आई, जुमला पर गौर, रब की रहमत जोश में आई। फरिश्ते तुम्हें गवाह रहना, मस्जिद आले रसूल में जितने लोग प्रोग्राम में आए थे, जिक्रुल्लाह करने आए थे, जिक्र जो कराए हैं, जो सुनने आए, जो सुनाए हैं, मैं तुमको गवाह बनाता हूँ, मैंने उस मौलवी को बख्श दिया। हदीस में पाक में है, आखिरी हदीस का टुकड़ा है। तो फरिश्ता कहते मौला एक ऐसा भी इंसान था जो महफिल की नियत से नहीं आया था, कोई काम से आया था, मगर वो जो है ना चुप्पे से महफिल में बैठ गया था। उनके बारे में क्या है? ताकि जो अल्लाह वाले के महफिल में बैठ जाए वो रब की रहमत से महरूम नहीं होता है। महफिल में बैठ जाए वो रब की रहमत से महरूम नहीं होता है। तो आप हम कितने खुश नसीब हैं। ये तो मस्जिद एक निस्बत से है, ये हमारे सामने औलाद अली की है, उनके चिराग का दीदार कर रहे हैं, इबादत का हमें हमको आपको मिल रहा है। मगर सुनिए जब बात आई है, जब बात आई है सुनिए और सुनिएगा। मैं आज वो सारी बातें बताने वाला हूँ क्योंकि कुछ लोगों के नज़रिया के साथ के अलग अलग है, वो सब बातें मैं बताने आया हूँ। पूरी बातें बताऊंगा फिर आप लोगों को जाने दूंगा। मुख्तार हजरत मालिक बिन दिनार जो कामिल वली है, जुमला पर गौर कीजिए क्योंकि मुझे आज तकरीर करना नहीं है भाई, मुझे बोल कर के आपके दिल और दिमाग में उतारना है, आपको समझना, आपको अमल करना है। मालिक बिन दिनार जो पीरे कामिल थे, वली कामिल थे, इनका मुनाजरा एक देहरिया से हो चुका और देहरिया जो था ना रब का मुनकर था, रब को नहीं मानता था। मगर हजरत मालिक बिन दिनार ने वो सारे दलीलें पेश की तब भी मानने को तैयार नहीं। आखिरकार मालिक बिन दिनार ने ये तो तय किया क्या कि चलो अगर मानने को तैयार नहीं हो, मैं तो रब को एक मानता हूँ, तो मानने को तैयार नहीं हो तो चलो एक कट्ठा लकड़ी जमा किया जाए और उसमें आग लगाई जाए, फिर दरिया तुम्हारे हाथ को और मेरे हाथ को आग में डाल दिया जाए। आज जिस हाथ को जला दे वो झूठा है, जिसका हाथ सलामत आ जाए वो सच्चा है। जुमला पर गौर कीजिएगा क्योंकि आज कुछ लोगों के नजरिया कुछ अलग अलग है। सुनिए, मैं आज खुश नसीब हूँ कि मैं हजरत का अपने आंखों से दीदार ये दूसरी दफ़ा कर रहा हूँ। सुकून के साथ एक दफ़ा आया, बस चंद मिनट ही देख कर दीदार करके चला गया और इंशाल्लाह हजरत की निगाह करम होते रहेंगे, बार बार ज़ियारत करते रहूँगा। अब ये जो तय पाया तो मालिक बिन दिनार ने अपने हाथ को और दरिया के हाथ लकड़ी को जमा करके आग लगाई गई, आग सुलगती रही, आग भड़कती रही। अब मालिक बिन दिनार ने अपने हाथ को और दरिया के हाथ को आग में डाल दिया। चंद मिनट तक, चंद लम्हे तक हाथ जैसे ही दोनों हाथ को इकट्ठा मिला करके रख दिया, अब वो आग ना दरिया के हाथ को जला रहा है न मालिक बिन दिनार के हाथ को जला रहा है। जुमला पर गौर कीजिएगा, आज हम आले रसूल से मुसाफा नहीं करते हैं, हाथ नहीं मिलाते। जुमला पर गौर कीजिएगा, सुनिएगा। आप मालिक बिन दिनार कहते मौला मैं तेरा मानने वाला, दरिया तेरा मुनकर, मौला में हक परस्त, दरिया बाकी, मौला में वफा वाला, दरिया जफा वाला। आखिर क्या वजह है इस मुनाजरा में दोनों के हाथ को रखा गया? मगर मैं तो हक परस्त हूँ, मगर उसका हाथ भी सलामत है। तो हाथी पे गैब से आवाज़ आती है, सुनिएगा, हाथी पे गैब से आवाज़ आती है, हाथी पे गैब से आवाज़ आती है, ए मालिक बिन दिनार तुम मेरे एक वली कामिल हो। ए मालिक बिन दिनार तुम मेरे एक वली कामिल हो और जिस वली कामिल के हाथ में हाथ रख करके आग में रख दे, अगर वो मुनकर हो तो दुनिया की आग उसको नहीं जलाएगी। आप एक
دے دیا جو رب کا منکر تھا، اس کا ہاتھ اگر مالک الدنیا کے ہاتھ میں دنیا کے آگ میں رکھ دے، اس کا ہاتھ رب کو جلانا گوارا نہیں، تو آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم روز مرہ پیر صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ جھکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی جلانا پائے گی انشاءاللہ۔ آئی نا، میں آپ کو مثال دے کر بتانا چلوں، اس سے پہلے آپ کو میں ایک مزاج دوں، پھر آپ کو بتاؤں نسبت کیا چیز ہے، نسبت کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے آپ بتاؤ، آپ کے دماغ کو میں آپ کے حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے سنیے گا، شاید تو سنے بھی ہوں گے، اگر نہیں سنے تو میرے لیے نیا ہے، اگر آپ کے لیے پرانا ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آج میں مرید نہیں ہوں، بولے تو دیکھیں گے کل ہوں گے، پرسوں ہوں گے، ایک مہینے کے بعد ہوں گے، نادان کل کون دیکھا کہ کون دیکھا، کون مرے گا کون زندہ رہے گا، اس لیے کہ آل رسول میں اس آل رسول کی فضیلت ابھی بتایا نہیں، میں کہہ رہا ہوں تو پوری باتیں بتا کے جاؤں گا۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کون آیا؟ ایک شخص آیا مرید ہونے کے لیے، کہا حضور مرید کیجیے۔ سرکار غوث پاک تو سرکار غوث پاک ہے، یہ جملہ میں دے دو، جملہ کو نوٹ کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے امام الانبیاء تشریف لے آئے، اور امام حسین کی دعا کے صدقے سرکار غوث پاک تشریف لے کر آئے۔ غوث پاک کے پاس گئے ہو مرید ہونے کے لیے، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ ہاتھ بڑھاؤ، کر لیتا مرید۔ بہت بڑا ہوشیار تھا، کہا کہ حضور مرید تو ہوں گا، دو شرط ہے، جملہ پر غور، دو شرط ہے۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ چوری کرتا ہوں، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا کہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، نہیں پڑھوں گا، استغفراللہ۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ کیسا ہے؟ نماز نہیں پڑھو گے، چوری کرنا نہیں چھوڑو گے؟ تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث پاک نے فرمایا مسئلہ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری دونوں شرط منظور، تم نے کہا نا کہ چوری کروں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا، حالانکہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، مگر سنیے یہاں پر کیا بات ہے۔ کیا سرکار غوث اللہ والے ہوتے ہیں جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کی گھیر کو بھی جانتا ہے۔ ہم اور آپ جو ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ والے ہیں نا، ہمارے دل کے حالات کو بھی معلوم ہے، کس کے اندر کتنی محبت ہے، ان پتہ ہے پیار ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ تو اللہ والے کے اپنے زبان پہ تالا لگا دی، دور سے نہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میں مرید کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے، وہ مسائل میں آگے بات بتاؤں گا۔ کہ کیا شرط ہے؟ بولے مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے میں ہزاروں شرط ماننے کے تیار ہوں۔ کہا کہ ہزاروں نہیں، میری ایک شرط ماننے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ 5 ٹائم کی آزان دینا پڑے۔ کتنے ٹائم کی؟ سرکار غوث پاک کی کیا شرط تھی؟ کہ 5 ٹائم کی آزان دینا پڑے گا۔ منظور کر لیا، جو اس نے بھی منظور کر لیا، غوث پاک نے بھی منظور کر کے مرید تو بنا لیا۔ اب جیسے مرید بن کر کے گھر میں گیا، اب گھر میں فجر کا اذان دے رہا ہے، ظہر کا اذان دے رہا ہے، عصر کا اذان دے رہا ہے، مغرب کا اذان دے رہا ہے۔ اب روزانہ کیونکہ وہ چوری کر کے گھر چلاتا تھا، چوری کر کے پرورش بچوں کو کیا کرتے تھے؟ فیملی کھاتے تھے۔ اب 24 گھنٹے کے اندر وہ انسان 5 ٹائم کی آزان دے رہا ہے، اب چوری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جملہ پر سرکار غوث پاک نے کیا شرط دی؟ چوری کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ جس دن اس کے گھر میں اناج کھانا ختم ہو گیا، بیوی نے غصے سے کہا کیا گھر میں 5 ٹائم کی آزان دیتے ہو؟ مان لے کہ مسجد ہے، جا کے 5 ٹائم کی آزان دو نا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے، اور تم کو پتا نہیں ہے کہ تم چوری کر کے لے آتا تھا وہی کھاتا تھا، تم تو چند دن سے چوری کرنے گیا نہیں ہے، پھر کھائیں گے کیا؟ آپ اس نے سوچا چلو آج عشاء کی آزان دے کر 11 بجے چوری کرنے جاؤں گا، اور پھر فجر کے اذان سے پہلے آ جاؤں گا۔ نکلا چوری کرنے، ایسا بنگلہ میں گیا کہ دیوار کود گیا۔ دیوار کودنے کے بعد اس کے گھر میں جتنے بھی سونا چاندی جواہرات تھے
सब गोला में भर रहा था। जब भर लिया, कांधे में लट गया तो देखा क्या, टाइम देखा नहीं था, अपने देखा कि फजर के अजान का टाइम हो गया। हमने अपने पीर साहब से ये शर्त किया था कि मैं 5 टाइम की अजान दूंगा, पर घर से भी बाहर निकला नहीं। जुमला पर गौर, घर से बाहर अभी निकला ही नहीं, मगर उसने क्या सोचा कि अब जाऊंगा तो फिर अजान का टाइम निकल जाएगा, चल यही अजान पीता, चलो यही अजान देता हूँ। जैसे ही अजान दिया, घर वाले बेदार हो गए। जल्दी जल्दी से वज़ू बनाया, और जैसे वज़ू बनाया, अब ये पीर साहब वो जो है, वो इंसान जो है चोरी करने जो आया था, जाना चाहता था, सोचा कि इंसान बाहर निकल चुका है, एक तरफ वज़ू बनाने जाएगा तो चुपके से निकल जाऊंगा, मगर इंसान चारों तरफ घूम रहा था। मैं उसने कहा चलो यार थोड़ा टाइम बचे तो जोरी का नमाज पढ़ लो। चोर ने आज़ाद दी, घर वालों ने आज़ाद सुनकर उठा, वज़ू बनाने के लिए तैयार हो गया, जबकि इसने कहा कि हुजूर मुरीद तो बोलूँगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा। मगर ये चोर ने चोरी करके फंस गया, आज़ाद भी दिया, घर वाले वज़ू बना के तैयार हो चुका। जैसे जोरी का नमाज पढ़ रहे थे, पीछे से दो सब बैठ गए। उससे कहा कि इमाम साहब आज़ान आपने तो दे दिए है, टाइम बहुत बेहतरीन है, टाइम हो चुका है, मैं जो है तस्बीह पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ा दिए। कम वक्त मैं इमाम साहब नहीं हूँ। नहीं आप आज़ान दिए है, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ा दिए। आज मैं इमाम साहब नहीं हूँ। आज उधर सरकार बस से पार मुस्कुरा रही है, कहा कि उसके 2 शर्त मैंने कबूल किया, मैं नहीं फंसा, मेरी एक शर्त कबूल करके वो फंस गया। जिन्ना पर गौर कीजिएगा, अल्लाह वाले होते ना तो राज की बात को छुपाते हैं, वो बताते नहीं है, समझे ना। इसलिए अल्लाह वाले जो कुछ आपको हुक्म दे उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आप जो है वो जो है चोर जो है, आप जो है आज मैं चोर हूँ, ये हूँ, कहा कि नमाज पढ़ा, चोर ही नहीं है, तो इमाम साहब है। आखिरकार उसने नमाज पढ़ा दिया, और नमाज पढ़ाने के बाद सरकार जैसे बात मैंने मान लिया कि आप चाहे तो चोरों को भी इमाम बना दे, आप चाहे तो गुनहगार को राय रात पर ला दे, मैंने मान लिया। आप चलिए आखिरी बात बताता चलूँ, जब निस्बत की बात आई है ना, तो सुनिए, रात और दिन बराबर नहीं है, ज़मीन और आसमान बराबर नहीं है, अंधा और नाबीना बराबर नहीं है। इसी तरीके से मुख्तसर तौर पर बताओ, आपने कुछ ईंटें खरीद कर लाए, कुछ ईंट को मस्जिद में लगाए, कुछ ईंट को जो अपने घर के सहन में लगाए, दोनों में फर्क है ना। जो ईंटें मस्जिद में लगी है, उस ईंट के ऊपर आप और हम जो चप्पल पहन के चल नहीं सकते, शरीयत का हुक्म है। और जो ईंट जो है हम अपने घर के सहन में लगाए हैं, तो उस सहन में हम चप्पल पहने बगैर चल नहीं सकते, यानी चप्पल और जूता पहन के जाते हैं। फर्क पैदा हुआ कि नहीं? आय पे आई रही, वही एक लकड़ी है, जो उस लकड़ी का एक कुर्सी भी बनाते हैं, उस लकड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा पुराने पाके एक रहल भी बनाती है, दोनों में फर्क। उसी तरह एक कपड़ा है, उस कपड़ा से हम एक झब्बा भी बनाते हैं, उसी कपड़ा का थोड़ा काट कर पुराने पाक का जुस्तान भी बनाते हैं, दोनों में फर्क। मिसाल को पेश कीजिएगा, बेआई नहीं। इसी तरीके से इसी शहर के अंदर आपको नजर होगी, ये पालतू कुत्ता होता है, ये फालतू कुत्ता होता है। पालतू कुत्ता किसी के घर में चला जाए, कुछ नुकसान कर दे, पालतू समझ रहे हैं ना, जो पाल रहे हैं, तो फिर पालना मना है। उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। जिसके घर में जानदार होंगे उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। जिसके घर में नापाक इंसान होगा उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको पालतू और फालतू को समझना है। फालतू कुत्ता किसी के घर में चला जाए तो इंसान उसको देख कर बेताशा मारेगा, हाथ पर तोड़ देगा, पैर को लंगड़ा कर देगा। मगर जैसे ही पालतू कुत्ता किसी के घर में जाकर नुकसान कर दे,
اگر گھر والا اگر مارے گا تو سوچ سمجھ کے مارے گا، یہ کتا کوئی کسی کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، کوئی پال رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں، دیکھیں آپ اور ہم اگر مرید نہیں ہوں گے تو ہمیں جگہ جگہ پہ خطرہ ہوگا، جگہ جگہ پہ نقصان ہوگا، جگہ جگہ پہ ہم کو جو ہے طرح طرح کی دعوت دے کر کے گمراہ کر دے گا۔ آپ کو پتا ہے نا شیطان نے رب کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا، مولا میں نے ایک سجدہ نہ کیا جس کی وجہ سے جنت سے مجھے نکالا گیا، اب اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، کبھی آگے سے گمراہ کروں گا، کبھی پیچھے سے گمراہ کروں گا، کبھی دائیں سے گمراہ کروں گا۔ مگر یہ گمراہ کرنے کا اعلان رب نے فرما دیا، مگر رب نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے جو ہے انبیاء کرام کی جماعت کو دنیا میں بھیجا، رسولان کرام کی جماعت کو بھیجا، ان انبیاء کرام نے، ان رسولان اسلام نے اپنے اپنے کام کو اللہ کی وحدانیت کو بتایا، بیان کیا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کے رسول ہوں۔ اللہ نے جس کو ہدایت دینا چاہا، اللہ نے جس کو ایمان بخشنا چاہا، اس نبی کے ذریعے سے وہ ایمان لے کر آیا، اس رسول کے ذریعے سے ایمان لے کر آیا۔ اب نبوت کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند۔ اب حدیث پاک کا ٹکڑا سنیے، پھر میں بات کو بتاتا چلوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا خاتم النبیہ لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، کیا کفر اور شرک کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر اور شرک کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ان تاریکیوں کو روشنی کون دے گا، اجالا میں کون لائے گا، کون لوگوں شرک اور کفر سے بچائے گا؟ سنیے جملہ پر غور کیجیے، امام الانبیاء فرماتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے، جس کام کو انبیاء کرام و رسولان اسلام انجام دیتے تھے اس کام کو صدیق اکبر انجام دیں گے، اس کام کو فاروق اعظم انجام دیں گے، اس کام کو عثمان غنی انجام دیں گے، اس کام کو مولا علی انجام دیں گے، اس کام کو امام حسن انجام دیں گے، اس کام کو غوث اعظم انجام دیں گے، اسی کام کو خواجہ غریب نواز انجام دیں گے، اس کام کو شاہ عالم انجام دیں گے، اس کام کو قطب عالم انجام دیں گے، اسی کام کو شیخ احمد کھٹو انجام دیں گے۔ جب یہ لوگ انجام دیتے دیتے چلے جائیں گے، اب اسی کام کو جو ہے جو اللہ کے ولی ہے یہ اللہ والے انجام دیتے ہیں اور دیں گے۔ آپ دیکھیے اسی کام کو ہمارے آپ کے پیر صاحب بھی انجام دے رہے ہیں، دیگر پیر صاحب بھی انجام دے رہے ہیں۔ اگر نہ دیں گے اور سنیے اس سے جڑے رہیے، اگر جڑے نہ رہیں گے نا خلاص اربع چار ہے نا، قادریہ چشتیہ شاوردیہ نقشبندیہ کے جتنے بھی ہیں تو یہ تو ایک ہی دریا سے نکلے ہیں۔ یہ اور بات ہے جو پانی گنگا سے نکل جائے اس کو گنگا کا پانی کہتے ہیں، جو جمنا سے نکل جائے جمنا کا پانی کہتے ہیں، جو دریا نیل سے نکل جو دریائے نیل سے کہتے ہیں۔ جب پانی اکٹھا ہو جاتے ہیں وہ دریا ہوتے ہیں، تو حضور ہی سے سب یہ نکلے ہیں، قادری چشتی شاوردی نقشبندی، اگرچہ نام الگ الگ ہے ان لوگوں کا کام سب ایک ہے، سب نبی تک پہنچتے ہیں۔ آپ سنو، میں نے لفظ فالتو اور پالتو کا جملہ کہا تھا، جس کے خود پالتو کتا کے گردن میں جو ہے کچھ دوری بنا ہوا رہتا ہے، سامنے والا کہتا ہے کسی کے گھر میں پرورش پا رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور ہم کوئی جو ہے قادری کا پٹا دو پٹا باندھا ہے، کوئی چشتی کا پٹا باندھا ہے، کوئی نقشبندی کا پٹا باندھا ہے، کوئی جو ہے حبیبی کا پٹا باندھا ہے، کوئی شاوردی کا پٹا باندھا ہے، اور یہ پٹا جب باندھے رہیں گے اس دنیا سے جائیں گے تو صدیق اکبر بچا لیں گے، فاروق اعظم بچا لیں گے، عثمان غنی بچا لیں گے، امام مسلم بچا لیں گے، غوث اعظم بچا لیں گے، فاروق اعظم بچا لیں گے، مگر خواجہ غریب نواز بچا لیں گے، قطب عالم بچا لیں گے۔ بچاتے بچاتے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اگرچہ گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، مگر اس بات کو اپنے بیٹے کی تکلیف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ اور ہم ان کے مرید ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم کو کوئی تکلیف ہوگی یہ ہمارے پیر صاحب جو ہے ہم کو بچا لیں گے اور راستہ دے دیں گے۔
بیٹھ کر دیکھیے پیر صاحب جو ہے دیکھیے ظاہر میں بھی مدد فرماتا ہے، بات میں بھی مدد فرماتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا ہے نا سرکار خواجہ غریب نواز کے خلیفہ جو ہے سرکار کی بڑی مفیات آتی ہے. سرکار خواجہ غریب نواز نے بھی مدد کی ہے. بھائی کا حضرات گرامی میں آپ کی بات کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا ہوں. دیکھیے اولیاء اللہ ظاہر میں بھی مدد کرتے ہیں، جب دنیا میں رہتے تب بھی مدد کرتے ہیں، کہ دنیا سے چلے جائے تب بھی مدد کرتے ہیں. جی میرے پاس حوالہ ہے. مولانا تو ایک ایسا ملا تھا، وہ ملا نے کیا کہتا تھا رات میں کہ غیر اللہ کو چننا شرک ہے. کیا رات میں ایک ملا، ہماری جماعت کا کوئی مولانا نہیں تھا، کسی اور کی جماعت کا مولانا تھا، رات پر جوشیلا تقریر کیا اور قوم کو کیا کہا کہ غیر اللہ کو چننا شرک ہے. ہم پیر صاحب کے ہاتھ چنتے ہیں نا تو اسی کو دیکھ کہتے ہیں غیر اللہ کو چننا شرک ہے. رات میں تقریر کر کے سو گیا، فجر کی نماز پڑھا ملا نے، اور جب اس کو چائے پینا تھا تو ڈر کے مارے کہا بیوی اٹھ ذرا چائے بنا، کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا. کیا تھا؟ چھوٹا سا بچہ بھی تھا. ملا کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچہ بھی اٹھ گیا، اب بچہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا. تو ملا نے کہا چائے بناؤ، تو بیوی بھی ڈٹ کے کیا کہی ذرا بچے کو تو سنبھالو پھر چائے بناؤں گی، بچے کو تو سنبھالو پھر چائے بناؤں گی. اب ملا نے بچہ کو لیا، کہا کہ چپ ہو جا، چپ نہیں ہو رہا ہے. بس قریب میں ایک دکان تھی، دکان میں گیا اور گڈے بسکٹ لیا اور بسکٹ نکال کر کے بچے کے منہ میں رکھا، اور بچوں کو جب مٹھاس آئے نا تو بچے چپ ہو گئے. ملا نے رات میں کیا تھا غیر اللہ کو چننا شرک ہے. یہ لوگ اس طریقے سے بول کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں. تو بولیے اللہ کے پاس نہ جاؤ، ان کے دربار میں نہ جاؤ، ان کے صحبت میں نہ بیٹھو، کیونکہ وہ گمراہ تو شیطان ہے نا کہ گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو جب بچہ کو گڈے بسکٹ دیا اور بچہ چپ ہو گیا، جب بچہ ہرا بھرا ہونے لگا تو وہ ملا جو اپنے بچہ کو گال کو پیشانی کو چومنے لگا. مان لیجیے ہمارے پیر صاحب کی ایک خاص مرید تھا، اور اس نے کہا کمبخت رات میں کہتا تھا کہ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. اب ذرا بتا تیرے گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ ذرا بتا تیرے گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ اللہ نے کہا میرے گود میں اللہ نہیں ماشاء اللہ بلکہ غیر اللہ ہے. میں جس کو جو چوم رہا ہوں اپنے بچہ کو عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ محبت کی نیت سے چوم رہا ہوں. بلکہ سنی علماء تھا، کمبخت ملا تمہیں دنیا والوں سے محبت ہے، تم دنیا والوں کو چنتے ہو، ہم اللہ والے سے محبت کرتے ہیں. اللہ والے سے بات ہے کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے. سنیے میں آخری بات بتا کے اپنی آخری بات بتا کے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ آج کچھ لوگ جو ہے نا چاپلوس ہی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بہت مزہ آئے گا، سنیے گا. نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے. اور سنیے آگے سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ عرش اعظم پر پھرے راہ شہ ابرار کا، بجتا ہے کانوں میں ڈنکا میرے سرکار کا، بجتا ہے کانوں میں ڈنکا میرے سرکار کا. سنیے آج کچھ لوگ چاپلوسی ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، کاروبار کے معاملے میں ہو، چاہے امامت کے معاملے ہو، چاہے پیر صاحب کے معاملے میں ہو. ہاں ایسا تو مجھ کو رکھ لو، میں جو ہے خدمت کروں گا، انجام دوں گا، سب کچھ کروں گا. تو الحمدللہ میں تو پیر صاحب کو خالی سردار ہی نہیں، میں بادشاہ بھی سمجھتا ہوں. ایک بادشاہ کا واقعہ یاد آیا. سنیے ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس وہ بادشاہ ایک عالم دین کو رکھا تھا تاکہ کوئی مسئلہ مسائل لے کر آئے تو وہ عالم دین وہ مفتی صاحب مسئلہ مسائل کو بتائے. ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی کرتے تھے جو کہ بادشاہ صاحب کے پاس مسئلہ، کیونکہ بادشاہ صاحب میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آنے والے سائل کو سوال کا جواب دے، اس لیے وہ کسی عالم دین کو رکھا تھا تو تاکہ سوال کا جواب دے. مگر ان میں سے ایک ایسا انسان تھا جو بہت جلتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کس سے جلتا تھا؟
जो बादशाह के पास जो इमाम था या मौलाना था या आलिम था बहुत ही चलता था, उनको निकालने की वो साजिश कोशिश थी। वो क्या था? मुखन्नस था। मुखन्नस समझते हैं ना? जुमला बोलना गवारा नहीं है, मगर आपको समझने के लिए बोल देता हूँ। वो एक हिजरा था और वो हिजरा को आलिम दिन से बहुत ही जलन थी और उसको निकालने की भरपूर कोशिश की, निकाल नहीं पाया। आखिरकार ने बादशाह को ये 3 सवाल लेके आया वो हिजरा ने और कहा कि बादशाह सलामत, ये वो 3 सवाल हार्ड है, अब अपने इमाम साहब से हल करवा के दीजिए। जुमला पर गौर कीजिएगा। बादशाह ने कहा जरा बताओ तुम्हारा 3 सवाल क्या है? कहा कि मेरा 3 सवाल में से पहला सवाल ये है कि आसमान में कितने तारे हैं, जमीन का बीच सेंटर कहाँ है और कितने मर्द और कितनी औरत। सवाल को समझ रहे ना? आसमान में कितने तारे हैं, जमीन का बीच सेंटर कहाँ है और दुनिया में कितने मर्द और कितने औरत हैं। ये हिजरा ने बादशाह से सवाल किया। बादशाह ने कहा इमाम साहब जल्द से जल्द जो इस सवाल का जवाब देना है, जवाब तैयारी करो। अब इमाम साहब जो दरसी किताबों में पढ़ाई नहीं है, कहा कि ठीक है चल दिन की मोहलत दीजिए, मैं किताबों से निकाल करके जवाब दे दूंगा। इमाम साहब ने बचपन से लेकर अब तो जितने भी किताबें पढ़े हैं, किताब को छानबीन कर दिया, तलाश क्या नहीं मिला, तलाश क्या नहीं मिला, मगर जो है ये धोबी था, धोबी। ये इमाम साहब का कपड़ा स्त्री क्या करते थे? तो इमाम साहब ने कहा धोबी आइंदा तुमको कपड़ा इस्त्री करने की बारी नहीं आएगी। कहा कि क्यों, क्या हो जाए? कहा कि दरअसल बात यह है एक इंसान मुझसे जलता था, मेरे बादशाह साहब से 3 सवाल पेश कर दिया और उस सवाल का जवाब मेरे से हल हो नहीं पाता है, ना मैं अपने उस्तादों से पढ़ा हूँ। तो मेरे बादशाह साहब का कहना है तुम 3 सवाल का जवाब देगा तो रह पाएगा, और 3 सवाल का जवाब नहीं देगा तो रह नहीं पाएगा। मैंने 1 हफ्ता से छानबीन किया, मिला नहीं है, बस ये आखिरी दिन है, कल की आखिरी दिन है। धोबी ने बर्जस्ता कहा मौलाना साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने बादशाह से कह दीजिए कि इतना कह दीजिएगा कि बादशाह सलामत, आपका इमाम आपका मौलाना क्या जवाब देगा। ये सवाल का इतना आसान जवाब है, मेरा कपड़ा धोने वाला इस्त्री करने वाला धोबी दे देगा, धोबी दे देगा। आप मौलाना को हकीकत में पता तो है नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने तो कह दिया। तो धोबी ने क्या कहा कि देखिए जैसे वो आने की इजाज़त देगा ना तो उनको कहना बादशाह को कि 3 चीज़ आने की इजाज़त चाहिए, तभी वो मेरा धोबी आएगा। बादशाह ने कहा क्या क्या 3 चीज़? कहा कि एक चीज़ ये है, एक लाठी लाऊंगा, दूसरी चीज़ ये है रस्सी लाऊंगा, तीसरी चीज़ ये है कि एक गधा लाऊंगा। सुनिए ना, लाठी, रस्सी और गधा। जैसे ही गया तो हर बादशाह के घर के पास चौकीदार होते हैं। चौकीदार ने कहा कि नहीं भाई ये सब क्या हो, तुम अकेला जाओ बादशाह से मिलो, बादशाह को सवाल का जवाब दो। ये घोड़ा, ये गधे, ना रस्सी और ना लाठी का क्या जरूरत है? तो धोबी ने कहा कि जब तक ये 3 चीज़ लेके नहीं जाऊंगा तब तक जवाब बनेगा नहीं। तो बादशाह फिर इजाज़त दिया कि वो आपके धोबी जो आ रहा है जवाब देने के लिए, वो 3 चीज़ लेके आ रहे हैं। इजाज़त ने कहा कि हाँ इजाज़त। वो धोबी बादशाह के पास पहुंचा, कुर्सी पर बैठा और कहा बादशाह साहब आपके जो हिजरा था जो सवाल किया था, पहला सवाल क्या है? कहा कि पहला सवाल ये है आसमान में कितने तारे हैं। बस कयास में धोबी ने क्या किया, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। कहा कि बादशाह सलामत, मैंने तारे को गिन लिया हूँ, कितने हैं? कहा कि ये गधा जो लाया हूं ना, गधे में जितना बाल है इतने आसमान के तारे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है ना, जो हिजरा ने जो आपको जो सवाल किया ना, तो हिजरा को बोलो कि मेरे गधे का बाल गिन ले, मैं आसमान के तारे को गिन लूंगा। और हिजरा भी ज़्यादातर गधे का बाल गिनते गिनते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर भी गिन नहीं पाऊंगे। वो भी कहा कि नहीं बादशाह साहब ठीक सवाल का जवाब दिया है, सही जवाब दिया, एक भी बात आगे पीछे नहीं है। फिर क्या? फिर धोबी ने कहा बादशाह साहब आपका दूसरा सवाल क्या है? कहा कि ज़मीन का बीच सेंटर कहाँ है? बस मशरिक़ देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, देखने के बाद जो है बादशाह साहब के थोड़े आगे में जो है लकड़ी को, लाठी को जो है गाड़ दिया। कहा बादशाह साहब
زمین کا 20 سینٹر یہی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے پاس جو ہجرا ہے میں رسی لے کے آیا ہوں، وہ جو ہے زمین کو ناپ لے، کیونکہ زمین کا 20 سینٹر یہی ہے۔ اب وہ کہتے نہیں سرکار بادشاہ صاحب یہ صحیح نے زمین کا 20 سینٹر میں لکڑی لاٹھی کو گاڑا ہے۔ کہا کہ تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ زمین میں کتنے مرد اور کتنے عورت ہیں۔ سنیے آج بھی کچھ لوگ چاپلوسی کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس کام کو انجام دوں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا۔ ہرگز خدارا ایسی بات پر نہ ہو۔ لوگ پیر صاحب کے خلاف بولتے ہیں، بولنے دو، مگر وہ جو ہے دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اور سنیے جب مردوں کے سب کو لگایا گیا اور عورتوں کے سب کو لگایا گیا، وہ دھوبی جو ہے مردوں کے سب کو گن رہا ہے، مثال کے طور پر 500، عورتوں کے سب کو گن رہا ہے تو 499 ہے، ایک کم 500 ہے۔ پھر سوچا کہ آخری سوال کا جواب ہے ورنہ ہمارے امام صاحب کی حالت خراب ہو جائے گی۔ پھر جو ہے عورتوں کے سب کو گن رہا ہے تو عورت کے سب میں 500 ہو رہا ہے اور مرد کے سب میں ایک کم 500 ہو رہا ہے۔ پھر ان کو جو سوچا کہ آخر کیا ہوگا، ایک کم ایک بیسی، یہ کم یہ زیادہ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے بار بار گنتے کیا، گننے کے بعد جو ہے جو لکڑی جو ڈانڈا جو ہے بادشاہ صاحب کے سامنے جو گارا تھا، اس لکڑی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس ہجرا کو بہت مارا، اتنا مارا وزیر نے کہا یہ بادشاہ صاحب کا دربار ہے، یہاں پر اس طرح نہیں چلے گا۔ اب یہ دھوبی کہتا بادشاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت سے کبھی مردوں کے سب کو گن رہا ہوں، کبھی عورتوں کے سب کو گن رہا ہوں، کبھی مرد زیادہ ہو رہا ہے، کبھی عورت زیادہ ہو رہا ہے، کبھی مرد کم ہو رہا ہے تو عورت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے غور فکر کیا یہ کم بشی کا معاملہ کیا ہے، یہی ایک ہجرا ہے، کبھی مردوں کے سب میں آتا ہے، کبھی جو ہے عورتوں کے سب میں آتا ہے، جان سے ماری ڈالا۔ استغفراللہ ربی من کل ذنب وعلیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم اس ناچ کی نگاہ سے آکاش سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو خدا را معاف فرما دے۔ ہم حضور خاص میں یہی عرض کروں کہ حضور اس ناچ کی نگاہ سے آکاش پر نظر کرم فرما دے تاکہ ہمیں اس دنیا میں آخرت میں بھلائی ہو جائے۔ میں آپ اللہ سے کہوں گا اگر آپ میں سے کوئی مرید لکھی ہوئی ہے تو مرید تصور ہو جائے، کیا ٹھکانا کل کون زندہ رہے گا۔ اور آپ کے چاہنے والے جاننے والے اپنے تعلقات اور استعمال سے جتنے بھی ہیں آپ مجھے ایک بات کر لے کے آئیے، آل رسول ہے، اولاد رسول ہے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی جلانا پائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔